تو اب سمجھیں کہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ ایک گواہی زبان سے ہوتی ہے اور ایک گواہی عمل سے ہوتی ہے. تو شہید بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر کے گواہی دیتا ہے اللہ کی وحدانیت کی اور الوہیت کی اور دین اسلام کی حقانیت کی کہ سب سے قیمتی چیز جان ہے، اسے قربان کر دو. اور اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو یہ قاعدہ ہے کہ جہاں بے شرا ہوگی نا، ایک مشتری ہوگا خریدنے والا، ایک ہوگا بیچنے والا، ایک وہ چیز ہوگی جو بیچی جائے گی اور ایک اس کی قیمت ہوگی. یہ ہمیشہ قاعدہ ہے، اصول ہے. کہیں بھی کوئی بے شرا ہو تو بہرحال ایک آدمی بیچنے والا ہوتا ہے، ایک خریدنے والا ہوتا ہے، اور پھر وہ چیز ہوتی ہے جو خریدی جا رہی ہے، پھر اس کی قیمت ہوتی ہے. تو اب یہاں دیکھیں کہ ان اللہ اشتری، اللہ خریدنے والے ہو گئے. من المؤمنین بان اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ. تو اب بیچنے والا مومن ہو گیا. بیچا کیا اس نے؟ اپنی جان. اور قیمت اس کی کیا ہو گئی؟ جنت. بان لهم الجنہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ اتنا بڑا عظیم فیصلہ فرمایا. اور پھر یاد رکھیں کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ شہید جو ہے نا وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک شہید تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، لیکن قتل ہونا نہیں چاہتا، نہ قتل کرنا کسی کو چاہتا ہے. وہ اس لیے نکلا ہے کہ چلو مسلمانوں کی فوج اور مسلمانوں کی تعداد تو بڑھاؤں گا نا. جیسا کہ ایک نابینا صحابی تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی جنگ میں. انہوں نے کہا بھئی آپ نابینا ہیں، معذور ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں نابینا ہوں، دشمن تو نابینا نہیں ہے نا. میں جب تمہارے صفوں میں کھڑا ہوں گا تو ایک بندے کا اضافہ تو ہو جائے گا نا، عدد تو بڑھ جائے گا نا مسلمان کا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ چلو میں جنگ نہیں کر سکتا، لیکن مجاہدین کے مال پر حفاظت کے لیے تو بیٹھ سکتا ہوں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک شہید تو وہ ہے جو نکلا ہے مال کے لیے، جان کے لیے، لیکن اس کا مقصد نہیں ہے کسی کو قتل کرنا، نہ خود قتل ہونا. مقصد ہے کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کا سبب بن جائے. اور دوسرا شہید کون ہے؟ فرمایا کہ جو نکلتا ہے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، وہ چاہتا ہے کہ میں کافروں کو قتل تو کروں لیکن خود قتل نہ ہوں، کہ میں کافروں کو تو قتل کروں لیکن میں نہ قتل ہوں. یہ دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو اپنے مال جان کے ساتھ دشمن کے مقابلے پہ نکلتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، قتل ہوں گا یا قتل کروں گا. قتل ہو گیا تو شہادت ہوگی اور میں اگر بچ گیا تو غازی کہلاؤں گا. لیکن ان تینوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. درجات مختلف ہوں گے لیکن جنت سب کو ملے گی. اور اسی طرح حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جنت میں صرف شہید ہیں جو یہ تمنا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں پھر بھیج دے، تیرے راستے میں شہید ہو جائے. اللہ فرمائے کہ یہ تو میرا فیصلہ ہے کہ میں تو پھر کسی کو نہیں بھیجتا ہوں، جو آ گیا سو آ گیا، اب تو قیامت. اور یہ جذبہ شہادت جو ہے، حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، لنگڑے ہو گئے تھے، وہ بیساکھی پہ چلتے تھے.
جنگ احد کے موقع پر ان کے 4 بیٹے تھے ماشاءاللہ، وہ سب جنگ کے لیے تیار. انہوں نے کہا بھی مجھے بھی لے چلو. انہوں نے کہا ابا جان ہم آپ کے 4 بیٹے جا رہے ہیں جہاد میں، آپ معذور ہیں، آپ کیسے جنگ کریں گے؟ انہوں نے کہا اچھا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ میں اپنی سی بیساکھی کے ساتھ جنت میں جاؤں؟ میں تو جاؤں گا. حتیٰ کہ انہوں نے آگے حضور کو شکایت کی کہ میرے بیٹے مجھے نہیں لے جاتے. یا رسول اللہ انی ارجو ان اکون بعاجتی ہذہ بالجنت، میں اسی بیساکھیوں کے ساتھ جنت میں چلوں. اب بھائی بیٹے بھی مجبور ہو کے مان گئے. جب حضور نے فرما دیا، گھر کے باہر نکلا، بیوی سے سب سے سلام کیا، اس کے بعد دعا کی کہ اللہم ارزقنی موت الشہادۃ فی سبیلک ولا تردنی الی بیتک، کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت بھی دے اور مجھے گھر واپس نہ کرنا. اللہ کی شان دیکھیں کہ جناب وہ اسی معذوری کے باوجود اس نے اتنی بہادری سے جنگ لڑی کہ صحابہ دیکھ کے بھی حیران ہو گئے. آخر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ان کی بیوی نے ان کی لاش کو اٹھایا، اونٹ پہ جگہ بنا کے کہ میں اس کو مدینے پاک لے جاؤں اور وہاں جنت البقیع میں دفن کروں. تو بی بی فرماتی ہے کہ جب میں اونٹ کو مدینے کی طرف چلاتی ہوں نہیں چلتا، اور اگر میں احد کی طرف پھیر تو چل پڑتا ہے. میں حیران ہو گئی اور میں نے حضور سے آ کے پوچھا حضور یہ کیا؟ انہوں نے کہا کوئی اسے دعا مانگی تھی. انہوں نے کہا ہاں جی دعا تو مانگی تھی کہ اللہم لا تردنی الی، اللہ میرے گھر واپس نہ کرنا. انہوں نے کہا وہ دعا منظور ہو گئی، اس کو احد میں دفن کر. یہ انہی شہداء کے ساتھ دفن ہوگا. اور اللہ کے راستے میں اس نے جو دعا مانگی اور جو شہادت دی ہے وہ بھی اللہ کو منظور ہو گئی ہے. تو شہادت اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. جب جنگ احد کا اعلان ہوا ان کی شادی ہوئی تھی، وہ پہلی رات تھی شادی. ابھی تک آپ نے غسل بھی نہیں کیا تھا کہ کان میں آواز پڑی، اسی وقت بس کپڑے پہنے تیار ہو گئے. بیوی نے کہا غسل تو کر لو. نے کہا بس میں اگر شہید ہو جاؤں تو حضور کو بتا دینا، اور اگر زندہ رہا تو غسل کر لوں گا. اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا کہ حضور احد جائے میں بیٹھے رہوں. بہرحال وہ جنگ احد میں گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ان کی بیوی نے پیغام پہنچایا. حضور نے فرمایا اللہ کی بندی تم کیوں فکر کرتی ہو؟ اللہ کے فرشتے جنت سے آ کے میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. اس لیے ان کا لقب ہو گیا تھا حنظلہ غسیل الملائکہ. تو شہادت کا اتنا بڑا مرتبہ ہے.